مظہر عباس صاحب، بھٹی صاحب نے بھی ایک پوائنٹ اٹھایا ہے، کہتے ہیں وقت جو آگے آنے والا ہے. فواد چودھری صاحب نے اس سے متعلق کہا ہے کہ جی وزیر اعظم کو ادراک ہے کہ حالات مشکل ہوتے جا رہے ہیں. 5-6 مہینے کا انہوں نے وزیروں کو، مشیران کو، معاونین کو انجوائے کر رہے ہیں. ذرا پوچھئے گا. ضرور پوچھتے ہیں. حسن صاحب کی آج مسکراہٹ پہ قاتل مسکراہٹ ہے. ہم واپس آتے ہیں حسن صاحب کے پاس. میں کہتی ہوں آج اسی پہ بات کرتے ہیں آرام سے کھل کے. اچھا مظہر صاحب، تو کہتے ہیں فواد چودھری صاحب کہ وزیر اعظم کو ادراک ہے اور انہوں نے اپنی ساری ٹیم کو 5-6 مہینے کی ڈیڈ لائن دی ہے، کہا ہے اس میں کچھ کرنا ہے ورنہ ہوا کا رخ تبدیل بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے دبے الفاظ میں یہ کہنے کی کوشش کی ہے. آپ پہلے کہہ چکے ہیں کہ آپ کو نہیں لگتا کچھ حالات بدلنے والے ہیں؟ دیکھیں، جان ایلیا کا شعر ہے، کہیں باہر سے نہیں گھر سے اٹھا ہے فتنہ. اچھا. شہر میں اپنے ہی دفتر سے اٹھا ہے فتنہ. دیکھیے، اور وہ بھی سنا دیجئے گا مظہر صاحب کہ میں نے خود کو تباہ کر لیا، میں کتنا عجیب ہوں، بڑا عجیب. میں بھی عجیب شخص ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں. دیکھیے دیکھیے پرابلم کہاں ہے؟ تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں. دیکھیں پرابلم کہاں آئی. واہ جان ایلیا واہ. تحریک انصاف جب قائم ہوئی تو اس کو قائم کرنے والوں میں غیر سیاسی دماغ تھے. آپ اس تحریک انصاف کی پہلی جو چند لوگ تھے، اس میں 1 درجن 2 درجن کے قریب لوگ، ان میں شاید 1-2 ایسے لوگ تھے جن کا ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ، ایک لیگل بیک گراؤنڈ تھا. باقی سارے لوگ جو تھے انہوں نے کبھی بھی پاکستان کی سیاست میں حصہ نہیں لیا تھا. وہ اس طرح اس کو اگر میں کمپیئر کروں، پاکستان پیپلز پارٹی 67 میں بنی، 67 میں جو پیپلز پارٹی بنی تھی اس میں پیور سیاسی آئیڈیالوجیکل ذہن تھے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ پارٹی 3 سال بعد مین اسٹریم پارٹی بن گئی. بدقسمتی سے ہماری سیاست رومانس سے امید تک میں رہتی ہے. یا تو ہم رومانس میں رہتے ہیں کسی لیڈر کے، یا کسی لیڈر سے امید باندھے رہتے ہیں. عمران خان سے ہم نے امید باندھی، بہت نئی کیڈر لے کر آئے عمران خان، نئے لوگ لے کر آئے. 97 میں انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ پولنگ اسٹیشنز پہ پولنگ ایجنٹس کس طرح بیٹھائے جاتے ہیں. 2002 میں ان کو 1 سیٹ ملی. 2002 کے 2008 کے بیچ میں وہ جن کو اپنا پیر و مرشد مانتے تھے، میاں بشیر، ان کے پاس گئے اور ان سے یہ پوچھا انہوں نے کہ میں کب کامیاب ہوں گا. تو میاں بشیر نے آنکھیں بند کی اور تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھول کے کہا کہ جب تم ذمہ داری لینے کے قابل ہوگے. جس تھرڈ فورس کی حسن نثار صاحب بات کہہ رہے ہیں یا بھٹی صاحب بات کہہ رہے ہیں، وہ تھرڈ فورس 2011 کے جلسے کے بعد ختم ہو گئی، کیونکہ اس کے بعد پھر عمران خان نے اسٹیٹس کو کی پالیٹکس شروع کی. اس کے بعد الیکٹیبلز کی پالیٹکس کی، الیکٹیبلز کو جمع کرنا شروع کیا. ان کو یہ کہا گیا کہ الیکٹیبلز کے بغیر آپ کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے، کوئی انقلاب نہیں لا سکتے. اور اس میں الیکٹیبلز کی پالیٹکس میں، اسٹیٹس کو کی پالیٹکس میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں آپ کو ایسے لوگوں کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے جس کو آپ دل سے نہیں مانتے. اور میں یہ بات پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اگر جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی جو عہدوں کے لحاظ سے بھی عمران خان کے رائٹ اور لیفٹ تھے، تو عمران خان کا جھکاؤ جہانگیر ترین کی طرف ہوتا تھا. شاہ محمود قریشی کی باتوں کو وہ زیادہ اہمیت نہیں دیا کرتے تھے. وہ عمران خان کو بڑا شوق پہنچا جب جہانگیر ترین ڈسکوالیفائی ہو گئے. 2013 میں عمران خان کو دوسرا شوق پہنچا جب پارٹی کے الیکشن میں اتنے کھل کر یہ لوگ سامنے آ گئے کہ اس کے بعد آج تک ہم نے پی ٹی آئی کے اندر پارٹی الیکشنز نہیں دیکھے. اس پوری سچویشن کے ذمہ دار عمران خان خود ہیں کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ اس چیز کو سیریسلی لیتے اور کسی نہ کسی کے خلاف ایکشن لیتے، انہوں نے پارٹی الیکشنز ہی کروانے چھوڑ دیے. وہ بالکل پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے اس چیز کو، اس ٹسل کو، اس جھگڑوں کو جو ہے وہ جانے دیا. کسی ایک کے خلاف بھی کارروائی نہیں کی، کسی ایک کو بھی غلط نہیں مانا. وہ جہانگیر ترین کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہتے تھے، وہ شاہ محمود کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہتے تھے، وہ چودھری سرور کی باتوں کو بھی برداشت کرتے تھے. وہ دوسروں کے لوگوں کے کہنے پہ نان الیکٹڈ لوگ جو تھے، آج پی ٹی آئی کی کابینہ میں جو لوگ میٹر کرتے ہیں وہ غیر منتخب لوگ ہیں. جو منتخب لوگ ہیں وہ میٹر نہیں کرتے. جو بات فواد چودھری آف دا ریکارڈ کرتے رہے ہیں اور بہت سے دیگر لوگ کرتے رہے ہیں، وہ آج آن دا ریکارڈ ہو گئی.
اور جب باتیں آن دا ریکارڈ آنی شروع ہو جائیں تو یہ ایک الارمنگ ہوتا ہے, یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ کے وزراء, آپ کے مرکزی رہنما آف دی ریکارڈ گفتگو کر رہے ہیں, آج وہ آن دی ریکارڈ گفتگو کرنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں. اور میری کوئی 8-10 روز پہلے فواد چودھری صاحب سے بات ہوئی تھی, انہوں نے اس سے آگے جا کے بات کی. انہوں نے کہا دیکھیں یہ 1 سال ہے ہمارے پاس, اور جب انہوں نے 6 مہینے کی بات کی, انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ 1 سال ہے, اور اس کے بعد پھر الیکشنز کا ماحول آ جاتا ہے, کیونکہ آپ 3 سال اگر آپ نے گورننس کی کچھ مثالیں قائم کی تو اگلا اس کے 4تھا سال جو ہوتا ہے وہ آپ پھر اپنی پرفارمنس کو کنسولیڈیٹ کرتے ہیں, اپنی کارکردگی کو بہتر انداز میں لوگوں تک ڈیلیور کرتے ہیں, اور پھر ظاہر پولیٹیکل مینوورنگ شروع ہو جاتی ہے. ان کا ایک بڑا امتحان ہوگا مارچ 2021 میں جب سینٹ کے الیکشن ہوں گے. وہاں آپ کو جہانگیر ترین کے پولیٹیکل مینوورنگ بھی نظر آئے گی, وہاں آپ کو چودھریز آف گجرات کی پولیٹیکل مینوورنگ بھی نظر آئے گی, وہاں آپ کو بی این پی مینگل بھی ایک مختلف انداز میں نظر آئے گی, وہاں آپ کو ایم کیو ایم پاکستان بھی ڈکٹیٹ کرتی ہوئی نظر آئے گی. تو یہ پیریڈ بڑا امپورٹنٹ ہے ان کے لیے.